الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل کہہ دیجیے رب اے میرے رب اما ترینی اگر آپ مجھے دکھائیں ما یوعدون وہ چیز جن کا ان کافروں سے وعدہ کیا جاتا ہے رب اے میرے رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین مجھے نہ کر دینا ظالم قوم میں وَإِنَّا عَلَىٰ نُرِيَكَ اور بے شک ہم اس بات پر کہ آپ کو دکھائیں ما نعدہم وہ جو ہم نے ان سے وعدے کیے ہیں لقادرون قدرت رکھتے ہیں ادفع باللتی ہی احسن مدافعت کرو اس طریقے سے جو زیادہ بہتر ہے سیئہ کا نحن عالم بما یصفون ہم زیادہ جانتے ہیں اس چیز کو جو وہ بیان کرتے ہیں وقل اور کہے رب اعوذ بک یا اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں من ہمزات الشیاطین شیطانوں کی چھیڑ چھاڑ سے اعوذ بک اور آپ کی پناہ میں آتا ہوں رب اے میرے رب ان یحضرونی کہ شیطان میرے پاس حاضر ہوں حتیٰ اذا جاء احدهم الموت حتیٰ کہ جب کسی میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے قال رب اے میرے رب ارجعون مجھے ایکسٹینشن دے دیں واپس بھیج دیں لعلی عمل صالحا شاید کہ میں اچھے کام کروں فیما ترکت جو میں چھوڑ کر آیا ہوں اس میں کلا ہرگز نہیں انہا کلمت یہ بات ہے صرف وہ قائل ہوا جس کو وہ کہنے والا ہے من ورائہم برزخ ان کے ورے برزخ ہے الی یوم یبعثون قیامت کے دن تک جب اٹھائے جائیں گے فاذا نفخ فی الصور جب سور پھونکا جائے گا فلا انصاب بینہم نہیں نسب ہوں گے ان کے درمیان کوئی یوم دن ولا یتساءلون اور نہ ایک دوسرے کو سوال کریں گے فمن ثقلت موازینہ جس کے میزان بوجھل ہو گئے اولئک هم المفلحون وہ کامیابی پانے والے ہوں گے فمن خفت موازینہ ان کے ترازو ہلکے پڑ گئے اولئک وہ لوگ ہیں الذین خسروا انفسهم جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا فی جہنم خالدون جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے تلفح وجوہهم النار آگ ان کے چہروں کو جھلسا دے گی ہم فیہا کالحون اور اس میں جلے بھنے ہوں گے علم تکن آیاتی تلا کیا نہیں تھی میری آیتیں تم پر تلاوت کی جاتی کیا تم پر میری آیتیں تلاوت نہیں کی جاتی تھیں وکن تم بھی تکذبون تم ان آیتوں کو جھٹلاتے تھے قالوا کہیں گے ربنا غلبت علینا ہماری بدبختی ہم پر غیالہ اے ہمارے رب ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی کنا قوم ظالمین ہم تھے قوم گمراہ ربنا اخرجنا منہا اے رب ہماری ایک دفعہ نکال یہاں سے ہمیں ان عدنا فإنا ظالمون اگر ہم نے دوبارہ حرکتیں کی تو ہم ظالم ہوں گے قالا فرمائیں گے اللہ پاک اخسو ذلیل ہو کر پڑے رہو اس میں بلا تکلمون بک بک نہیں کرو انہ کان فریق من عبادی بے شک میرے بندوں کا گروہ تھا یقولون جو کہا کرتے تھے ربنا آمنا اے رب ہمارے میں مان لائے فاغفر لنا ہمیں معاف فرما دے ورحمنا آپ ہم پر رحم فرماؤ انک انت خیر الراحمین آپ بہترین رحم کرنے والے ہیں تم نے ان لوگوں کو مسخرہ بنا لیا تھا اتخذتموہم میرے ان بندوں کو تم نے سخریہ کر لیا تھا حتی انسوکم ذکری حتیٰ کہ انہوں نے تمہیں میرے ذکر سے غافل کر دیا وکنتم منہم تضحکون تم ان سے ہنسی مذاق کیا کرتے تھے انی جزیتہم الیوم آج کے دن میں نے ان کو جزا دی ہے بما صبروا اس چیز کا جو انہوں نے صبر کیا تھا انہم بے شک وہ لوگ ہم الفائزون وہی آج کامیاب ہوں گے قالا اللہ پوچھیں گے کم لبثتم فی الارض عدد سنین کتنا زمین میں رہے ہو گنتی کے کتنے سال رہے ہو قالوا کہیں گے لبثنا یوما او ایک دن یا دن کا کچھ حصہ فصل العادین شمار کرنے والوں سے پوچھ لو کتنا رہے ہیں قالا فمن لبثتم بہت تھوڑا رہے نہیں ٹھہرے رہے تم مگر بہت تھوڑا لو انکم کنتم تعلمون اگر تم اس بات کو جان سکتے ہو تو افحسبتم کیا تم نے یہ خیال کر لیا تھا انما خلقناکم عبثا کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے اب انکم یہ بات انکم میرے اللہ ترجعون ہمارے پاس لوٹائے نہیں جاؤ گے تم فتعال اللہ اللہ بلند ہے الملک بادشاہ ہے حق ہے لا الہ الا ہو اس کے ساتھ کوئی شریک تو کوئی الہ اس کے ساتھ اور نہیں ہے رب العرش الکریم باوقار عزت والے عرش کا مالک ہے ومن یدعو مع اللہ الہا آخر جو بھی پکارتا ہے اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو لا برہان لہ بھی اس کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے انما حسابہ عند ربہ اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے
لا یفلح الکافرون، کافر کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ قل، آپ کہتے رہیے، رب اغفر ورحم، یا اللہ مغفرت فرما، رحم فرما، انت خیر الراحمین، وہ سب سے بہتر رحم کرنے والا۔ فرمایا کہ ان سے اللہ کی ذات کے بارے میں اللہ کے سوال جواب ہوئے تھے، من بیدہ ملکوت کل شیء، من رب السماوات السبع، سب کا جواب کیا دیا انہوں نے؟ اللہ ہے۔ میں اللہ کو مانتے ہو تو وہ کیا ہمارے تبلیغی دوست کیا کہتے ہیں، اللہ کو مانتے ہو تو اللہ کی بھی مانو۔ بڑا جامع جملہ ہے، اللہ کو مانتے ہو تو اللہ کی بھی مانو، رسول اللہ کو مانتے ہو تو رسول اللہ کی بھی مانتے تو ہو، اللہ کو، اللہ کی کیوں نہیں مانتے؟ یہ کافروں کے ساتھ یہ مکالمہ۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ پاک نے کہا، دیکھیے آپ کا جی تو چاہتا ہوگا کہ ان کو سزا ملے، دعائیں بھی کرتے ہوں گے، لیکن دعا میں ایک بات کا اہتمام کریں، قل رب اما ترینی ما یوعدون، ان کافروں سے جس عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے، اگر مجھے میرے سامنے دینا تو مجھے الگ کر کے دے۔ اما ترینی، اگر آپ مجھے دکھائیں وہ ما یوعدون، اس کا ان کافروں سے وعدہ کیا جاتا ہے، رب فلا تجعلنی فی، مجھے یہاں سے نکال کر دینا، ان میں مجھے شمار نہ کر۔ اللہ پاک نے حضور سے وعدہ بھی کیا تھا کہ جب تک آپ ہیں، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ یہ مکے والوں نے کہا تھا عذاب آتا کیوں نہیں ہے، بلکہ ایک دفعہ تو ابو جہل نے گروپ لے کر بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر، یا اللہ امطر علینا ان کان ھذا ھو الحق من عندک، امطر علینا حجارۃ، برسا، کیا برسانا ہے؟ اب جو کافر ہوتا ہے ایسا ہو رہا ہے کافر ڈیلا کافر کیا ہوتا ہے؟ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اگر یہ محمد سچا ہے تمہاری طرف سے ہے، امطر علینا، برسا پہ پتھر برسانے، آتنا بعذاب علیم، لاؤ۔ یہ ایک باپ بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ابو جہل نے اور چودھری نے کہا تھا، یہ لڑکا، اللہ نے کہا نہیں، میں کیوں نہیں اتارا؟ دو وجہ ہے، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، رسول اللہ کی موجودگی میں عذاب نہیں ہوگا، یہ ہجرت کر کے جائیں گے تب، اور دوسرا مکے میں عذاب نہیں ہوگا۔ ما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، مکے میں بھارت تو اللہ کے گھر کا طواف ہوتا ہے، استغفار تو وہ ہوتی ہے، یہاں سے نکال کر دوں گا۔ حضور کو پہنچایا مدینے، ان کو پہنچایا بدر، اب دیکھو کیا ہوتا ہے، سمجھ آئی بات؟ ما کان اللہ علیہ، آپ کے ہوتے ہوئے عذاب نہیں دوں گا، اور اس ماحول میں جہاں استغفار ہوتا ہے یہاں عذاب نہیں دوں گا۔ عذاب کہاں دیا اور کیا کہہ کے دیا؟ تم بھی نہیں لڑنا چاہتے تھے، وہ بھی نہیں لڑنا چاہتے تھے، میں نے لڑانا تھا۔ تودون ان، تم بھی نہیں چاہتے تھے، تم بھی قافلہ لوٹنا چاہتے تھے، وہ بھی قافلے کی حفاظت کرنا چاہتے تھے، میں نے لڑا دیا۔ بات کیا ہے کہ تودون ان غیر ذات شوکت تکون لکم، اللہ پاک نے مکے والوں کو عذاب دیا، کہاں دیا؟ بدر میں لے جا کر حضور کو مدینے پہنچایا اور ماحول سے نکالا انہوں نے، حرم کے ماحول سے۔ یا ہم آپ بھی یہ دعا کیا کرتے، یا اللہ مجھے یہاں سے نکال کر سزا دینا، رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، ظالم قوموں میں مجھے نہ شمار کرنا، مجھے الگ نکال لینا۔ اور وہی کیا اللہ پاک نے، اللہ کا ضابطہ بھی یہی ہے، اللہ پاک نے جس پیغمبر کی قوم پر بھی عذاب نازل کیا ہے، پیغمبر اور ماننے والوں کو نکال کے کیا۔ نوح علیہ السلام کو کہاں نکالا تھا؟ کشتی میں۔ لوط علیہ السلام کی قوم سے کیا کہا تھا؟ نکلو، موڑ کے نہیں دیکھنا، رات کو نکلو، موڑ کے پیچھے نہیں دیکھنا کیا ہو رہا ہے۔ چلو، حضور کو بھی مدینہ پہنچایا، یہ بات۔
ہم آپ کو ان کو عذاب دے کر آپ کو دکھا سکتے ہیں، ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے۔ انا علی ان نریک، آپ کو ہم دکھائیں ما نعدہم، ان کے ساتھ جو ہم نے وعدے کر رکھے ہیں، آپ کے سامنے ان کو قادر ہیں، لیکن ہماری اپنی قدرت اور چیز ہے، حکمت اور چیز ہے۔ ہم آپ کو یہی دکھا دیتے ہیں، لیکن نہیں، حکمت کا تقاضا نہیں ہے، اپنے وقت پہ دکھائیں گے، اپنی جگہ پہ دکھائیں گے۔ آپ تو دفاع کرتے رہیں بس۔ مکہ مکرمہ کا دور کیا تھا؟ اقدام کا یا دفاع کا؟ دفاع کا بھی نہیں تھا، صبر کا تھا۔ مکہ کا دور کیا تھا؟ عقیدے کا دفاع کریں، ویسے تو صبر کا دور تھا۔ کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ، آپ مدافعت کرتے رہیں، سیئہ کا دفاع، سیئہ کی مدافعت کریں، اس طریقے سے سیئہ کے ساتھ نہیں، اس سے بہتر، حسن بھی نہیں، احسن، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، سیئہ کا مقابلہ کرو کس طریقے سے؟ سیئہ سے نہیں، حسن سے، حسن سے بھی نہیں، کس سے؟ حسن، بہترین اسلوب میں دفاع کرو۔ یہاں سے کہ دین کا دفاع کرنے والے کو اپنا اسلوب، اپنا اپنا گفتگو کا لہجہ سب سے بہتر رکھنا چاہیے۔ ادفع باللتی ہی، ہمارے حضرت والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بات مضبوط کرو، لہجہ جتنا نرم کر سکتے ہو کرو۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا، جلالی پیغمبر، ڈرنے والا پیغمبر، فرعون کے پاس، وہ جو کہ وہ بھی ڈرنے والا تھا، کیا کہہ کے بھیجا تھا؟ بات نرمی سے کرنا۔ دونوں بھائیوں کو تلقین کی، قولا لہ قولا لینا، بات نرمی سے کرنا، سختی نہ کرنا۔ یہی دین کے دفاع کا، یہ جو یہ عقیدہ دین کے دفاع، ادفع باللتی ہی احسن، سیئہ کا دفاع کرو کس سے؟ احسن، وقت کے بہترین اسلوب کے ساتھ اپنا دفاع کرو۔ یہ جو کچھ بکتے ہم جانتے ہیں یار، نحوال روایہ سے ہو، یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں نا، ہمیں پتہ ہے، ہم نمٹ لیں گے خود، آپ اپنا کام کریں۔ اچھا، دین کا دفاع کریں احسن سے، احسن طریقے سے۔ دوسری بات، شیطانوں سے پناہ مانگتے رہیں۔ رب انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، شیاطین ان کے ساتھی ہیں، یہ تو کاروائیاں کرتے ہیں دیکھ کر، وہ کاروائیاں کرتے ہیں اندیکھی، ان سے کون بچائے گا؟ اللہ ہی بچائے گا۔ شیطان غیبی مخلوق ہے، سامنے آ کر بات، قرآن پاک نے شیطان کو کیا نام دیا؟ الخناس، چھپ کے وار کرنے والا، وار کر کے بھاگنے والا، گوریلا، جو وار کر کے بھاگ جانے والا اور چھپ کے وار کرنے والا کیا ہوتا ہے؟ یہ فکری گوریلے ہیں، خناس ہیں، وسوسہ ڈالتے ہیں، سامنے کچھ نہیں کرتے، دل میں سامنے ٹھیک ٹھاک ہے، میسج میں سب کچھ کر جاتے ہیں۔ یہ وسوسہ فی صدور الناس من الجنت، انسان بھی ہیں، بہت سے انسان ہیں، آج کل انسان زیادہ ہیں، من الجنت والناس، انسانوں میں سے بھی ہیں جو وسوسے ڈالتے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں اندیکھی، اور ان جنوں میں سے بھی ہیں۔ یہاں کا اللہ سے درخواست کرتے، رب انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، ہمزہ چھیڑ چھاڑ، محاورے کا ترجمہ کر رہا ہوں، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، وہاں کیا مانا ہے؟ عیب جوئی کرنے والا۔ یہاں محاورے کا مطلب کیا کریں گے؟ چھیڑ چھاڑ، یہ جو غیبی چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں نا، ان کی حرکتوں سے اللہ ہی پناہ دے گا تمہیں۔ اعوذ بک، یا اللہ، یہ دور سے چھیڑ چھاڑ کریں تب آپ کی پناہ میں آتا ہوں، اور آ کے چمٹ جائیں اس سے بھی آپ کی پناہ میں۔ اعوذ بک من رب ان یحضرون، جن حاضر بھی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ حاضر ہوتے ہیں یا حاضر کیے بھی جاتے ہیں؟ آپ میں سے کوئی عاملین میں سے ہے کوئی؟
رب انی اعوذ بک من رب یا اللہ ان کی چھیڑ چھاڑ سے بھی پناہ مانگتا ہوں اور ان کی حاضری سے بھی، اور ہم تو خود حاضر کرتے ہیں تو وہ ہے کہ نہیں؟ اور یہ دعا بہترین شیطانی وسوسوں سے بچنے کے لیے یہ دعا ہے، وہ کس نے سکھائی ہے؟ اللہ نے۔ کس کو سکھائی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس سے بہتر کوئی دعا ہے؟ آپ کہیے، رب انی اعوذ بک من همزات الشیاطین، یا اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں شیطانوں کی چھیڑ چھاڑ سے، واعوذ بک، اور آپ کی پناہ میں آتا ہوں اے رب اس بات سے کہ وہ حاضر ہوں۔ تو یہ اس عملیات میں بھی یہ سب سے بہتر دعا ہے شیطانی اثرات سے بچنے کا اور شیطانی اثرات سے دور۔ فرمایا اب تو یہ ساری اشارتیں کرتے ہیں، یہ جب موت کا وقت آئے گا تو پھر درخواست دیں گے ایکسٹینشن کی، حتیٰ اذا جاء احدهم الموت، موت کا وقت آئے گا، یا اللہ واپس بھیج دے۔ اس کا آج کی زبان میں ترجمہ کیا ہے؟ ایکسٹینشن دے دے سال کے 2 سال کا، واپس اچھے کام کریں گے، ایک دفعہ پھر بھیج دو، اچھے بڑے اچھے کام کریں۔ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، فیما ترکت، جو کچھ میں ماحول چھوڑ کر آیا ہوں نا، ایک دفعہ واپس بھیجو، بڑے اچھے اچھے کام کروں گا، یہ وعدے کرتے ہیں۔ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، جو ماحول جو چیزیں چھوڑ کر آیا ہوں ایک دفعہ واپس بھیجو، بڑے اچھے کام کروں گا۔ فرمایا نہیں نہیں نہیں، یہ کہنے کی باتیں ہیں، کون کرتا ہے؟ انہا کلمۃ هو قائلها، یہ کہنے کی باتیں ہیں، صرف کہنے والا کہتا ہی ہے۔ محاورے کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ صرف کیا ہے؟ کہنے کی بات۔ آگے کیا ہوگا؟ آگے برزخ ہوگی، جس دن موت آئے گی اس وقت یہ تمنا کریں گے، وہ درخواست مسترد کر دی جائے گی۔ آگے کیا ہوگا؟ برزخ۔ برزخ کسے کہتے ہیں؟ آڑ کو، درمیان کا عرصہ۔ یہ قبر بھی کس میں شمار ہوتی ہے؟ برزخ، دنیا اور آخرت کے درمیان کا مرحلہ۔ یہ کتنا ہوتا ہے؟ 2,000 سال سے لوگ پڑے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کتنا ہے۔ ایک لاش میں نے دیکھی لندن کے برٹش میوزیم میں، فرعونوں میں سے ایک فرعون، وہ فرعون نہیں ایک اور فرعون تھا، اس زمانے میں کیمیکل لگا کر لاش کو محفوظ کر لیتے تھے۔ مصر میں بڑی لاشیں محفوظ ہیں فرعونوں کی، ایک فرعون کی لاش میں نے دیکھی ہے لندن کے برٹش میوزیم میں۔ اس کے بارے میں وہاں جو کتبہ لکھا ہوا ہے، موسیٰ علیہ السلام سے بھی پتہ نہیں کتنے ہزار سال پہلے کی لاش۔ آپ کا حساب ہے 5,000 سال بنتے ہیں تک، وہ جو میں نے اس سے حساب لگایا تھا کتنا بنتا ہے، ویسی پڑی، شیشے میں بند ہے، فریم میں، ویسے ہی منہ نارمل لاش ہے۔ اور وہ فرمایا کہ برزخ کا دور یہ ہے، قبر کا دور بھی کیا ہے؟ برزخ کا دور ہے، خلا کا دور، فیصلے وہاں ہوں گے۔ یہ حوالات ہے، یہ کیا ہے؟ جیل آگے ہوگی۔ یہ حوالات جیل کا فیصلہ ہونے تک کہاں رکھتے ہیں مجرم کو؟ یہ حوالات کب تک ہے؟ الی یوم یبعث، جس دن اٹھائے جائیں گے تب تک برزخ میں رہیں گے۔ یوم یبعثون کیا ہوگا؟ جس دن سور پھونکا جائے گا، یوم ینفخ اذا نفخ فی الصور۔ سور کیا ہے؟ بگل، ہمارے پنجابی میں جس کو طوطا کہتے ہیں۔ طوطا دیکھا ہے؟ کبھی بجایا بھی ہے؟ یہ سال کی آخری رات کو لڑکے سڑکوں پہ پھرتے ہیں، طوطے بجاتے ہیں، اور معراج کو بھی بجاتے ہیں، شب رات کو بھی بجاتے ہیں۔ یہ ایک ہی طوطا ہوگا، وہ کون بجائے گا؟ اسرافیل علیہ السلام۔ اس دن پھر سارے رشتے محو ہو جائیں، کوئی رشتے داریاں کام نہیں آئیں گی۔ جس دن سور پھونکا جائے گا یعنی قیامت کا دن آئے گا، فلا انصاب بینہم،
وہاں کوئی نصب وصب کام نہیں آئے گا. وہاں کیا کیفیت ہوگی؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. رب نفسی ہوگا، نہ باپ بیٹے کو پہچانے گا، نہ بیٹا باپ کو پہچانے گا. اور یود المجرم، وہ تو یفر المرء من اخیہ امی، یہ حیران صاحب ہے. وہاں رشتے بھی کام نہیں آئیں گے، اور وہاں ایک دوسرے سے کوئی سوال بھی نہیں کر سکیں گے کہ یار میری سفارش کر دو. اپنی 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 پڑی ہوگی. وہاں کیا فیصلے ہوں گے اعمال پر. وہاں نسب بھی کام نہیں آئیں گے، وہاں سوال بھی کام نہیں آئے گا، شفاعت بھی کام نہیں آئے گی. وہاں کیا کہوں گا؟ میزان. من ثقلت موازین، جن کے پلڑے جھک گئے. ثقلت موازین ترازو ہے نا، جن کے پلڑے بوجھل ہوئے جھک گئے وہ کامیاب ہوں گے. جن کے پلڑے اوپر چلے گئے وہ گئے. ان ثقلت موازین فاولئک هم المفلحون، جن کے ترازو کے اعمال کے پلڑے جھک گئے، وزنی ہوئے، وہ کامیاب ہوں گے. ومن خفت موازین، جن کے ترازو کے پلڑے ہلکے پڑ گئے، اڑ گئے، وہ لوگ ہیں خسروا انفسہم، انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا ہے، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. اور جہنم میں کیفیت کیا ہوگی؟ تلفح وجوہہم النار، آگ ان کے چہروں کو جھلسا دے گی. آگ ان کے چہروں کو جھلسا دے گی. جھلسا ہوا چہرہ کیا ہوتا ہے؟ کبھی یہ دکانوں پر سڑیاں بھنی ہوئی دیکھیں، یہ ہے کالے پائے اور سڑیاں بھنے ہوئے دیکھیں کبھی بھون کو، یہ پورے کالے کٹ ہو جائیں گے. آگ ان کے چہروں کو جھلسا دے گی، جلا دے گی، اور وہ جلے بھنے ہوں گے. اس وقت اللہ پوچھیں گے، فرشتے پوچھیں گے، اللہ میری آیتیں تمہیں پڑھ کے سنائی جاتی تھی، تم نے کیا کیا تھا؟ آج چیخو پکار کرتے ہو، اس وقت کہاں تھے؟ الم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا میری آیات تم پر تلاوت نہیں کی گئی تھیں؟ فکنتم بہا تکذبون، تم جھٹلا رہے تھے. میرے بندے تمہیں میری آیات سناتے تھے اور تم کیا کرتے تھے؟ کنتم بہا تکذبون. یہ مکالمہ ہوگا. اللہ پاک پوچھیں گے میری آیات تم پہ آئی تھی، پڑھی گئی تھی، تم جھٹلا رہے تھے، کیوں؟ اللہ بدبختی غالب آ گئی تھی نا، کیا کرتے؟ ربنا غلبت علینا شقوہ، ہماری بد نصیبی ہم پہ غالب آ گئی. مقدر ہی ایسے تھے، ساری بات مقدر پہ ڈالتے، مقدر ہی ایسے تھے. غلبت علینا شقوتنا، یا اللہ ہم گمراہ ہو گئے، ہم مانتے ہیں ہم گمراہ ہو گئے، کنا قوما ضالین، ہماری بد نصیبی ہم پہ غالب آ گئی تھی اور ہم گمراہ ہو گئے تھے. یا اللہ ایک موقع اور دے دو، اخرجنا منہا، یہاں سے ایک دفعہ نکالو، اخرجنا منہا، یہاں سے نکالو. اب اگر کوئی حرکت کی تو جو مرضی کر رہا ہوں. ان عدنا فإنا ظالمون، اللہ فرمائیں گے کوئی ضرورت نہیں ہے بک بک کرنے کی، پڑے رہو. ایک صوفیہ اور تو کہ یہ باتیں مت کرو، پڑے رہو. یہ خسا ذلیل ہونا، جہنم میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو، اب کوئی واپسی نہیں ہے، یہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہونا تو جو ہونا تو ہو گیا. کیوں؟ ایک بات کیا کہی تھی کہ میری آیات تم پر پڑھی جاتی تھی اور تم کیا کرتے تھے؟ جھٹلاتے تھے. میرے بندے تمہیں دین کی دعوت پہنچاتے تھے، تم ان کا مذاق اڑاتے. یہ تمہارا دوسرا جرم ہے. انہ کان فریق من عبادی، میرے بندوں کا گروہ، وہ تم پہ وہ آتے تھے تم پہ کیا ربنا آمنا، وہ میرے بندے تمہارے سامنے یہ دعا مانگا کرتے تھے، آمنا اغفر لنا وانت خیر الراحمین. ان بندوں کو فاتخذتموہم سخریہ، تم نے ان میرے بندوں کو کیا بنایا تھا؟ مذاق کا نہیں، تم ان کو مذاق کیا.
اچھا، حتیٰ اتنے مصروف ہو گئے تم ان کے ساتھ اتنے مصروف ہو گئے کہ مجھے بھول گئے. حتیٰ انسوکم ذکری، انہوں نے تمہیں میرا ذکر بلا دیا. لفظی ترجمہ کیا ہے؟ حتیٰ انسوکم، انہوں نے بھلا دیا تمہیں. اس کا یعنی تم ان کی مخالفت میں اتنے ماہ ہوئے کہ مجھے بھول ہی گیا. اچھا، وکنتم من تضحکون، ان کا مذاق بھی اڑایا کرتے تھے، اس کے ہنسی مذاق بھی کیا کرتے تھے. آج ان کو تو میں نے ان کے صبر کا بدلہ دے دیا ہے، اور تمہیں تو میرے ظلم کا بدلہ. انی جزیتہم الیوم، وہ جن کا تم مذاق اڑایا کرتے تھے، جن کی توہین کیا کرتے تھے، آج ان کو میں نے جزا دی ہے. کس چیز کی؟ بما صبر، صبر کا پھل کیا ہوتا ہے؟ انہم ہم الفائزون، صبر کا پھل کیا ہے؟ آج کامیاب ہوئے. یہ مکالمہ ہو رہا ہے اب اللہ پاک کا اور مجرمین کا. اللہ پوچھیں کہ بتاؤ بھائی دنیا میں کتنا رہے تھے؟ کم لبثتم فی الارض، زمین میں کتنا عرصہ رہ کے آئے ہو؟ عدد سنین، سالوں کے حساب سے بتانا کتنے سال رہے ہو. کہ اللہ سوال کریں کہ کم لبثتم فی الارض عدد سنین، زمین میں کتنے سال رہے ہو. پہلا سوال کیا ہوتا ہے؟ ایک دن بس. کانہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، یا پچھلا پیر یا پہلا پیر، یا بھی وہی جواب ہے. لبثنا یومن او بعض یوم، ایک دن رہے ہیں یا دن کا کچھ حصہ رہے ہیں. دیکھیں ہے تو 70 سال 80 سال 50 سال ہے نا، لیکن راحت کے دن، راحت کی گھڑیاں سمٹ جاتی ہیں اور تکلیف کی گھڑیاں پھیل جاتی ہیں. آدمی صحت مند تندرست آج کی لمبی رات سوئے، کہتے آپ ابھی سوئے تھا کہ جاگ گیا ہوں. اور تکلیف والا آدمی گرمیوں کی 5 گھنٹے کی رات بھی نہیں گزرتی اس سے. جس کی صحت ٹھیک ہو آج کی لمبی رات اس کو گھنٹے کی لگتی ہے، انہیں سوتا رہا یار. اور جس کو درد ہو تکلیف ہو اس کو 6 گھنٹے کی رات بھی کیا لگتی ہے؟ طوفان لگتی ہے. فرمایا کہ بہت تھوڑا رہے ہو یار. نہیں، وہ کہیں گے شمار کرنے والوں سے پوچھ لو، ہم تو ایک دن رہے ہیں یا کچھ ایسا. فاسأل العادین، حساب والوں سے پوچھ لیں. اللہ کہے کہ ان سے کیا پوچھیں، مجھے پتہ ہے. الا بسم اللہ قلیلہ، دنوں کی گنتی چھوڑو، بہت تھوڑا رہے ہو. آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کیا ہے؟ قلیل ہے کہ اقل ہے. اور قبر کے 2000 سال کی بنسبت یہ 50 سال کیا ہے؟ بہت تھوڑا رہے ہو بھائی. اگر تم جان سکو تو، یہ تو بات جاننے کی ہے. لو انکم کنتم تعلمون، اگر یہ بات سمجھ سکو نا بہت تھوڑا رہے ہو یار. اچھا یہ بتاؤ، یہ مکالمہ اللہ کا اور مجرمین کا، تم نے کیا سمجھ لیا تھا؟ میں نے تمہیں بیکار بنایا ہے؟ میں کھیلتا، میں ایسے انجوائے کر رہا تھا. افا حسبتم انما خلقناکم عبثا، تم نے یہ سمجھ لیا تھا کہ میں نے ویسے ہی تمہیں پیدا کیا ہے؟ کوئی ایجنڈا نہیں تھا، کوئی پروگرام نہیں تھا، کوئی مقصد نہیں تھا اس کا، ویسے ہی میں کھیل رہا تھا. اور یہ ایک تم نے یہ سمجھ لیا کہ تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے. دوسرا تم نے کیا سمجھ لیا کہ تم نے میرے پاس واپس نہیں آؤ گے. ان مغالطوں میں تم رہے تو بڑے مغالطے. انما خلقناکم عبثا، تمہارا کوئی ایجنڈا نہیں ہے، تمہارا کوئی مقصد نہیں ہے، بنانے سے کوئی غرض نہیں ہے، یہ سمجھا تم نے. اور دوسری بات کہ یہی دنیا کی زندگی ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، میرے پاس تم نے نہیں آنا. یہ دو مغالطوں نے تمہیں مارا ہے. فتعال اللہ الملک الحق، اللہ کی ذات بلند ہے، ملک ہے، حق ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، رب العرش الکریم. اور یاد رکھو اللہ کے سوا جس نے جس کو پکارا کوئی دلیل نہیں اس کے پاس. اللہ کے سوا جس نے بھی الہ بنایا کوئی دلیل اس کے پاس. من یدعو مع اللہ الہا آخر لا برہان لہ بہ، کوئی برہان کوئی دلیل نہیں ہے. حساب اللہ کرے گا.
انما حساب ہو عند رب، اس کا حساب کہاں ہوگا؟ رب کے پاس، اور نتیجہ کیا ہوگا؟ لا یفلح الکافرون۔ حساب کہاں ہوگا؟ رب کے ہاں، نتیجہ کیا ہوگا؟ لا یفلح الکافرون۔ ساری باتیں کر کے آپ جناب استغفار کرتے رہیں، رحم کی دعا، قل رب اغفر وارحم، سارے پڑھ لیں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔